بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، جن کی گفتگو ہے بڑی نفیس، آپ کے دلوں کو موہ لینے والی آواز، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے ساتھ ہوں گے ہم کلام۔ میری مراد آپ کی پکار، آواز یزدانی، للکار یزدانی، انداز یزدانی، محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عادل احمد گرجاکی صاحب، ناظم تعلیم و تزکیہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، میں بڑے ہی اختصار نال صرف 20 منٹ گفتگو کرانگا تواڈے سامنے، اور میری یہ درخواست ہے کہ تسی صرف 20 منٹ توجہ فرما لو۔ اس تو بعد انشاءاللہ میرے عزیز بھائی محترم نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ دا بیان ہوئے گا، مولانا مشتاق چیمہ صاحب حافظہ اللہ دا بیان ہوئے گا۔ توجہ ہے انشاءاللہ، سنو گے، جے نہیں دل کردہ سنن نو تے زبردستی کوئی نہیں۔ شریعت زبردستی قرآن و سنت سنان تو منع کیتا گیا ہے۔ الحمدللہ اسی انہاں مسائل نو جاننے ہیں، اس واسطے جے تھوڑی توجہ کرو تے سنانے ہیں، وگرنہ دعا منگ چھڑنے ہیں۔ کیوں جی، کو تھوڑا جا سنا لئیے، سنو گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے توحید دی عظمت، توحید دی فضیلت،
توحید دا مقام شاید کوئی اس طرح دا ہی عنوان ہے. ساتھی دس رہے سن حضرات توحید دی عظمت اور مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی عمل عقیدہ توحید تو بغیر رب دے دربار دے اندر قابل قبول نہیں. حاجی دا حج، عمرہ کرنے والے دا عمرہ، مجاہد دا جہاد، نمازی دی نماز، زکاة دین والے دی زکاة، روزہ رکھن والے دا روزہ، صدقہ دین والے دا صدقہ، خیرات کرنے والے دی خیرات. الغرض کے کوئی بھی عمل چاہے وہ حقوق العباد نال تعلق رکھدا ہوئے یا حقوق اللہ نال تعلق رکھدا ہوئے، اگر کرن والا موحد نہیں، توحید پرست نہیں، تے اللہ دے کاغذاں او دے عمل دی حیثیت ایک ذرے دے برابر بھی نہیں. او دا عمل بیکار ہے، ضائع ہے اگر او انسان موحد نہیں. کیونکہ قرآن نے بھی دسے ہے اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ، اچھی آنکھو صلی اللہ، گج کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بھی دسے ہے کہ اعمال دی قبولیت واسطے بنیادی شرط تے اللہ دی توحید دا عقید ہے. اگر توحید درست نہیں، اللہ دے کاغذ کسے عمل دا کوئی مول نہیں دے بینا. اور ایدی دلیل آؤ بڑے اختصار نال میں قرآن وچوں تواڈے گوش گزار کراں کہ توحید نہ ہوئے، شرک کیتا جائے، شرک دی وجہ تو لوگاں دے اعمال برباد ہو جاندے نے، لوگاں دے اعمال ضائع ہو جاندے نے. توحید دا عقیدہ اگر نہ ہوئے، کسے عمل دا مل اللہ دے کاغذاں چ نہیں پیندا. اللہ نے 7ویں پارے دے اندر اپنے متعدد نبیوں دا نام لے کے انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اور انہاں دا تذکرہ کر کے رب نے آخر تے اے بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ نے بڑے بڑے نبیوں دا تذکرہ کیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دا، اسماعیل علیہ السلام دا، یعقوب علیہ السلام دا، یوسف علیہ السلام دا، موسیٰ علیہ السلام دا، ہارون علیہ السلام دا، داود علیہ السلام دا، سلیمان علیہ السلام دا. حضرات اینا جلیل القدر انبیاء دا تذکرہ کر کے میرے رب نے آخر تے آخیا کیے. اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر، بڑے عظیم المرتبت پیغمبر نے، بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، بڑے مرتبے تے مقام والے پیغمبر نے، اور اے سارے نبی ہدایت یافتہ نے. میرے کوئی بھی نبی شرک کرنے والا نہیں، میرے سارے نبی شرک تو پاک نے. لیکن اللہ نے نا سانو سمجھان واسطے، سانو اے مت دین واسطے رب نے آخر تے اے بات آکھیے، فرمایا میرے نبی شرک نہیں کرتے، لیکن وَلَوْ أَشْرَكُوا، میرا قانون سن لو، ایک اصول سن لو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیغمبر شرک نہیں کرتے، امنا کولو شرک میں کرہون ہی نہیں دیندہ. اے تے توحید دے علم بردار بن کے آئے نے، اے تے توحید دا اعلان کرنے والے بن کے آئے نے، اے تے لوگانو اللہ دی توحید دی طرح بلان والے آئے نے، اے تے توحید دی خاطر مارا کھان والے آئے نے، اے تے توحید دی خاطر قربانیاں دین والے آئے نے. لیکن میں کو اصول بیان کر دینا چاہنا، میں ایک قانون بیان کر دینا چاہنا. ربا کیڑا اصول تے کیڑا قانون تو بیان کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر میرے نبی بھی شرک
شرک کرن اگر میرے اے جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کرن اگر میرے اے عظیم المرتبت پیغمبر بھی شرک کرن لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ امنا دے عمال بھی ضائع ہو جان گے امنا دی نبوت دی پرواہ نہیں کی تھی جائے گی امنا دی رسالت دی پرواہ نہیں کی تھی جائے گی امنا دے عمال شرک دی وجہ تو ضائع ہو جان گے او کھڑیاں دے رہن والے ہو قصور دے رہن والے ہو اگر اللہ دے نبیاں کو شرک ہو جائے حالانکہ ساڈا عقیدہ ہے نبیاں کو شرک نہیں ہو سکتا نبی شرک نہیں کرتے پر رب ہم دے اگر اینا کو بھی شرک ہو جائے اینا دے عمال بھی ضائع ہو جان گے وہی اگر نبی شرک کرن اونا دے عمال رب کہیں دے ضائع ہو جان گے اگر آج دا مسلمان کہلوان والا آج دا سنی کہلوان والا آج دا وہابی کہلوان والا آج دا اہل بیت دا معتقد کہلوان والا آج دا سید کہلوان والا آج دا مولوی کہلوان والا آج دا پیر کہلوان والا آج دا ولی کہلوان والا اگر وہ شرک کرے اگر نبیاں دے عمل نہیں رہندے آج دے ولی دے عمل بھی نہیں رہ سکدے آج دے پیر دے عمل بھی نہیں رہ سکدے آج دے مسلمان کہلوان والے دے عمال بھی نہیں رہ سکدے شرک ایک ایسی چیز ہے سارے عمال نو برباد کر دے قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرماؤ 24واں پارہ آواز دیئے اللہ فرماندے نے قل افا غیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد میں توڑے کلو سبحان اللہ اللہ دی قسمیں نہیں کہہ کے کوانی پر درود ضرور آکھاں گا پڑھو محمد اے تسی نہ پڑھو گے تے میں بھی نال مجرم بناں گا میرے سامنے تسی نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھو تے تسی بھی گناہگار میں بھی گناہگار ہوں گا اس واسطے میں نہیں جانتا ایڈی دوروں آ کے تے میں گناہ ہی کھٹا درود تو انو ضرور پڑھوانا ہے محمد سبحان اللہ تو ساں اپنی مرضی نہ لکھنی ہے کہنی جے کہو نہیں کہنی تے نہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو اللہ کی اعلان کر دیا فرمایا دنیا دے کافرو کیا تسی مینو اللہ تو علاوہ ہور دی عبادت دا حکم دین دیو اللہ تو علاوہ کسے ہور اگے سجدہ کرن دا حکم دین دیو اللہ تو علاوہ کسے ہور اگے متھا ٹیکن دا حکم دین دیو سن لو وہ جاہلو اے جاہل دا لفظ میں نہیں آکھیا قرآن نے لفظ استعمال کیتا ہے ایوہ الجاہلون او اللہ تو علاوہ غیر نو سجدے دا حکم دین والے جاہلو اللہ تو علاوہ غیر دے نام دی نظر نیاز دین والے جاہلو اللہ تو علاوہ غیر دے نام دا چڑھاوا دین دا حکم دین والے جاہلو اللہ تو علاوہ غیر دے قبر دا طواف کرن والے جاہلو سن لو اللہ دے نبی جی تسی کی کہنا چاہتے ہو فرمایا مینو اللہ نے کہہ دیتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اے میرے محبوب پیغمبر جی تو آٹے والوی وحی کر دیتی گئی ہے تو آٹے تو پہلے نبیاں والوی وحی کر دیتی گئی سی اللہ کیڑی وحی جیڑی پہلے والوی کی تھی گئی جیڑی میرے والوی کی تھی گئی ہے انہوں وحی دے لفظ سنے آجے اللہ فرمان دینے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے لاڈلے پیغمبر اے میرے حبیب پیغمبر
پیغمبر، اے میرے خاتم النبیین پیغمبر، اے میرے آخری پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکتا، اگر تو آڈے کلومی شرک ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تو آڈے عمال بھی ضائع کر دے گا۔ اور سن اہل حدیث دا عقیدہ، میرے پیغمبر کو شرک نہیں ہو سکتا، میرے نبی شرک نہیں کر سکتے، اللہ میرے پیغمبر کو شرک ہون ہی نہیں دے سکتا، پر میرے رب نے دنیا دے لوگانوں سمجھان واسطے ایک قانون بیان کر دیتا ہے، ایک اصول بیان کر دیتا ہے کہ اگر میرا آخری پیغمبر بھی یا کوئی دوسرا پیغمبر بھی شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، او دے عمال بھی ضائع ہو جان گے۔ اور پتہ لگا شرک کرنل عمل ضائع ہو جان دینے، شرک کرنل عمل بولو ضائع ہو جان دینے، نمازاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، زکاتاں برباد، صدقے برباد، خیراتاں برباد، جہاد برباد، دعوت و تبلیغ برباد، درس و تدریس برباد، مسجداں بنانا برباد، مدرسے بنانا برباد۔ اللہ کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ اس سارے کم کرن والا مشرک ہے، مشرک دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اچھا اسی تے مسیتاں بنانے ہیں نا، مدرسے بنانے ہیں، کوئی کنال اچ بناندہ ہے، کوئی دو کنالاں اچ بناندہ ہے، کوئی قلعے اچ بناندہ ہے، کوئی کننے اچ بناندہ ہے، کوئی کننے اچ بناندہ ہے۔ ایک اووے جڑا اللہ دا کر بیت اللہ بناندہ ہے، کی بناندہ ہے؟ اللہ دا کر بیت اللہ بناندہ ہے۔ تو میرے رب نے کی آکھیا؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ ابو جال دے ساتھی رب آمدے اوے ابو جالو، اوے ابو جال دے یارو، تسی یہ سمجھ بیٹھے ہو تسی بیت اللہ دے پتھر چار لگا دیتے نے، تسی ایمان والیاں دے برابر ہو گئے ہو۔ او ابو جال دے یارو، تسی یہ سمجھ بیٹھے ہو تساں بیت اللہ دی متولیت سانبھلیے، تسی ایمان والیاں دے برابر ہو گئے ہو۔ او ابو جال دے یارو، تسی یہ سمجھ بیٹھے ہو تسی حاجیاں نو زمزم پلان دے ہو، تسی حاجیاں نو کھانے کھلان دے ہو، تسی حاجیاں نو لباس مہیا کر دے ہو، تے تسی ایمان والیاں دے برابر ہو گئے ہو۔ سن لے ابو جالا، تو پاویں بیت اللہ بنا، پاویں حاجیاں نو آب زمزم پلا، پاویں حاجیاں نو اونٹ نار کر کر کے کھلا، پاویں انہاں نو لباس پہنا، پاویں بیت اللہ تعمیر کر، پاویں بیت اللہ دے اچھاڑ بدل، پاویں بیت اللہ دیاں صفائیاں کر، پاویں بیت اللہ دا خیال کر، پاویں تو بیت اللہ دا متولی ہے، پر چونکہ تو مشرک ہے اس واسطے تم میرے نبی دے ایک ایمان والے صحابی دے برابر بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا او ایمان والا صحابی جن نے نہ بیت اللہ تعمیر کیتا ہے، نہ آب زمزم پلایا ہے، نہ گلاب بدلے نے، نہ بیت اللہ دیاں صفائیاں کیتیاں نے، او اللہ دے ہاں بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ تو بیت اللہ بنا کے بھی وہ دے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو مشرک ہے، تیرے اعمال برباد نے۔ او مومن نے او ککھ بھی چک کے راہ جو پراں کر چھڑے اللہ دے ہاں وہ بھی قابل قبول ہے۔ توحید و بنیاد ہے جس بنیاد تے اللہ اعمال قبول کر دے۔ اور میں جڑی شروع دے اندر صرف 5 منٹ میرا وقت باقی رہ گا جنہیں میں تو انواقعہ سی انشاءاللہ۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جیدی بنیاد تے اللہ اعمال قبول کر دے، اور توحید اللہ نو ایڈی محبوب ہے، ایڈی پیاری ہے۔ آج جڑی میں شروع سورت پڑھی ہے نا، آن دی ہے تو انہوں سارے انہوں
آندی ہوئے گی انشاءاللہ تواڈے وزیرہ مشیرہ نو پاویں نہ آوے پر تانوں آندی ہوئے گی انشاءاللہ پڑھو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پڑھو قل هو اللہ سارے پڑھو بھائی سارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ساریاں پڑھ لی ساریاں پڑھی جے نا میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا ایک واری پڑھ دے اللہ 10 پارے پڑھن دا اجر عطا فرما دیندے پھر پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 10 پاریاں دا پھر اجر مل گیا پھر پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے رب ذوالجلال دی قسم جے میرے نبی دا فرمان ہے جڑا 3 واری قل هو اللہ پڑھ لیندے اللہ پورا قرآن پڑھن دا اجر عطا فرما دیندے اور مل گیا جے پورے قرآن دا اجر لے لیا جے نا ہن اے سورت دی اتنی فضیلت کیوں ہے اے سورت دا اتنا مقام کیوں ہے کہ 3 واری پڑھیے پورے قرآن نو پڑھن دا اجر مل جاندا ہے کیونکہ اے دے اندر اللہ دی توحید دیاں گلاں نے اے دے اندر اللہ دی توحید دیاں باتاں نے کہہ دیجئے اللہ ایک کے تے کلا ہے بولو اللہ ایک کے تے اچھی بولو اللہ ایک کے تے کلا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے کسے دا حاجت مند نہیں ساری دنیا او دی حاجت مند ہے او حاجتاں پوریاں کرن والا ہے ساری دنیا او دی ضرورت مند ہے او ضرورتاں پوریاں کرن والا ہے او حاجت روا ہے او مشکل کشا ہے تے کلائیے او دے تو علاوہ کائنات دی اندر نہ کوئی حاجت روا ہے نہ کوئی مشکل کشا ہے نہ کوئی داتا ہے نہ کوئی گنج بخش ہے او دے تو علاوہ کائنات دی اندر نہ کوئی نفع نقصان دا مالک ہے نہ کوئی عزت ذلت دا مالک ہے قل هو اللہ احد ہر لحاظ نال اکوئی ہے تے کلائی ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ او دی اولاد ہے نہ او دے ماں پیو نے ماں پیو والیاں کمزوریاں تو بھی پا کے اولاد والیاں کمزوریاں تو بھی پا کے رب نے یہودیاں دا بھی رد کر دیتا ہے سورت اندر عیسائیاں دا بھی رد کر دیتا ہے سورت اندر مشرکین مکہ دا بھی رد کر دیتا ہے سورت اندر مشرکین بر صغیر دا بھی رد کر دیتا ہے سورت اندر مشرکین پاکستان دا بھی رد کر دیتا ہے سورت اندر تے نالی کئی اونا دا بھی رد کر دیتا ہے جیڑے آندے نے اللہ بھی ہے تے نالے محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بادشاہ تو انہوں کی پتہ ہے اے جڑے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تے جو چاہے کر سکتے نے جی میں چاہے کر سکتے نے لیکھاں چ میکھاں مار سکتے نے لوکاں دی حاجت روائیاں کر سکتے نے مشکل کشائیاں کر سکتے نے کسی آکیا نہیں بادشاہ ہو حضرت حسین کلو جو مرضی مانگ لو جو اللہ نہ دے سکے حضرت حسین کلو لے لو کسے نے کچھ کیا کسے نے کچھ کیا میرے رب نے کیا کیا فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ او ایک کے کلائے تے اینا اللہ ہے کہ کوئی او دے برابر ہو سکدا اچھی بولو جی دا عقیدہ کوئی او دے برابر ہو سکدا نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی امام نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر کوئی بھی اللہ دے برابر نہیں ہو سکدا او برابریاں تو بھی پا کے تے کلائے تے ایک کے آج اللہ دی توحید رب نو ایڈی پیاری ہے اللہ فرماندا ہے جڑا ان آیتاں نو ایک واری پڑھے میں 10 پاریاں دا اجر دیاں گا 2 واری پڑھے 20 پاریاں دا اجر دیاں گا 3 واری پڑھے پورے قرآن دا اجر دیاں گا
اور اے سورت دی فضیلت کنی ہے. ایک صحابی جدو نماز پڑھاندے نے نا قل هو اللہ ضرور پڑھ دے نے. جدو نماز پڑھاندے نے جتھوں مرضی قرات کرن قل هو اللہ ضرور پڑھ دے نے. شکایت آئی میرے پیغمبر علیہ السلام کو, اے قل هو اللہ بڑی پڑھ دے نے. فرمایا پوچھیا گیا جی کیوں پڑھ دیو؟ آکھن لگے اللہ دی توحید دیاں صفتاں نے, رب دیاں صفتاں دی بات ہے, توحید دی بات ہے, مینوں بڑا پیار ہے, اس واسطے میں کثرت نال پڑھنا. انہاں کہ اللہ دے رسول انہاں تے آ جواب دیتا ہے. فرمایا انہوں کہہ دیو جے تو اس صورت دے نال رب دی توحید دی وجہ تو پیار کرنا اللہ عرشاں تے بیٹھا تیرے نال پیار کر دے. آج رب دی توحید دی عظمت, رب دی توحید دا مقام, مرتبہ, شان, اور اے جے توحید نو نہ منن دا نقصان, سارے عمل برباد ہو جان گے. میں جنہ ٹائم آکھیا سی ہو گیا ہے, اللہ میرا اینا بیان کرنا قبول فرمائے تے تو آڈا بے کے سننا اللہ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی, مومن کے دامن میں دولت ہے بہت اچھی, قرآن ہے بہت اچھا, سنت ہے بہت اچھی, پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی. مدنی کی غلامی کا شرف ہے مجھے حاصل, آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل. اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی.